اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے دو مضبوط بازو یعنی اہل سنت اور اہل تشیع، ان دونوں میں دوریوں اور نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک بڑی وجہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں جو ایک عرصے سے پھیلائی گئیں اور ان دوریوں کو بڑھایا گیا۔ اس میں عوام الناس کا ایک یہ رجحان کہ اہل تشیع میں کچھ غالی ذاکر جو ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اہل سنت میں خارجی اور ناسبی حضرات جو اہل بیت علیہم السلام کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو فریقین میں جو طبقات ہیں، عوام الناس ان کو دیکھ کر اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں۔ عموماً ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ جس مکتب کو سن رہے ہیں یا جس مکتب کے بارے میں آپ کو تشویش ہے، غلط فہمیاں آپ تک پہنچی ہیں، اور آپ اس مکتب کے معتدل علماء کو سننے کی بجائے ذاکرین کو سن کر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت میں جو غالی حضرات ہیں، جو جہلا ہیں، جو علماء کے نام پر سامنے آئے ہیں اور عوام الناس کو بزرگوں کے نام پر کہانیاں قصے سناتے ہیں اور دین کے نام پر چندہ بٹورتے ہیں، اور عوام الناس کو عجیب طرح کی جو ہے وہ منطق یہ سکھا رکھی ہے نفرتوں کی انہوں نے۔ جب آپ کسی مکتب کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس مکتب کی امہات الکتب کو خود پڑھیں۔ اپنے علماء کے اوپر اندھا اعتماد اور اندھی تقلید کسی کی صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، جب آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں 70 to 80% بلکہ 90% بھی کہیں تو غلط نہیں ہے۔ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو خود مل جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر یہ تو ایک پراپیگنڈا ہے۔ تو یہ فریقین میں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ معتدل علماء کو سن کے نظریہ قائم کریں، امہات الکتب کو پڑھ کر نظریہ قائم کریں۔ میں نے خود جتنی اہل سنت کی کتب اب تک پڑھی ہیں جو شیعہ کے رد میں لکھی گئی ہیں، اس میں میں بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں جیسا عوام الناس کو بتایا جاتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ جیسے کتب کے حوالے جو دیے ہوتے ہیں، جو عبارات پڑھی جاتی ہیں اور ان کے ترجمے کیے جاتے ہیں، بہت تبدیلی ہے، بہت فرق ہے ان چیزوں میں۔ جیسے مثال دوں گا، تحریف قرآن کہ جو شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ شیعہ کے معتدل علماء کو، اکابر علماء کو، بڑے علماء کو، 3ری 4تھی صدی ہجری کے علماء کو پڑھیں، ان کی کتب پڑھیں، اعتقاد اور اصول کی کتب پڑھیں اہل تشیع کی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو علماء کی دکانداری ہے، یہ تو کچھ غالی نظریات۔ اسی طرح جیسے تقیہ کو لے کر بدنام کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسا بیان کیا جاتا ہے تقیہ کا مفہوم، وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے متعلق وحی کا عقیدہ شیعہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی شیعہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ باتیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ کس شیعہ کا یہ عقیدہ ہے؟ بالکل من گڑت۔ پھر شیعہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ حضرت علی کی نبوت کے قائل ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا؟ اس طرح پھر یہ کچھ اس طرف بھی جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اہل سنت تو سارے ناس بھی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت میں بڑے محب اہل بیت لوگ ہیں، ہم خود ان کو جانتے ہیں، اور علماء کو اگر آپ پڑھیں اور کتب دیکھیں تو آپ کو بڑی تعداد محبان اہل بیت کی بھی اہل سنت میں ملے گی۔ لہذا ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کو دیکھنا ہے اور راہ اعتدال کو اختیار کرنا ہے، اور یہ بات حق ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا جو مرتبہ ہے رسول اللہ کے بعد وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، اور یہ ہمارے جذبات نہیں ہے، یہ تحقیق ہے۔
یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے.